گورنمنٹ نے ایسی مضحکہ خیز حرکتیں کی ہیں ہمارے بزنس کے ساتھ، ایسا کوئی ماں یا باپ اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ نہیں کرتا جو انہوں نے ہماری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہے۔ اگر یہ حکومت نے پہلے ٹیکس جس طرح پہلے تھے اگر اس کے بحال نہ کیے تو انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے اور لاہور کی سڑکوں پہ آئیں گے۔ گورنمنٹ کے ساتھ ایک ہمبر ریکویسٹ کی طرح اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات کو مانے، نہیں تو پورا پاکستان جام ہو جائے گا۔ اگر یہ اپنا فائنل نوٹیفیکیشن تک ہمارے یہ مطالبات منظور نہیں کریں گے تو پورا پاکستان سڑکوں پہ آئے گا۔ میکسیمم 5-10 دن تک ویٹ کریں گے، اگر یہ ہماری باتیں نہیں مانی گئی تو پھر دمادم بست قلندر۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ پہلے بھی لاہور فیڈریشن کی روایت رہی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے چیزوں کا آغاز ڈائلاگ سے کرتے ہیں۔ آپ میڈیا کے توسط سے جتنے ایوان بالا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ پہلے بھی ہمارے بچوں کی روزی کے اوپر ایک شبکن مارا گیا تھا جس کا پھر ریزسٹنس کے طور پہ لاہور گواہ ہے کہ ہم نے پورا لاہور بلاک کیا۔ ابھی بھی میڈیا کے تمام دوستوں کی موجودگی میں ہم ایوان بالا سے پرزور اپیل کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ پہلا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، پہلا سٹیپ ہوتا ہے ڈائلاگ۔ یہ ٹیکسز اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ اب ہماری بزنس کمیونٹی کو اپنا کاروبار جاری رکھنا صرف مشکل ہی ناممکن ہو چکا ہے۔ 100 ٹائمز ٹیکسز کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی، اور اس پہ اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ایک تو ویلیوز بڑھائی ہیں اور پلس اس کی ریشو بھی بڑھا دی گئی ہے، اور ایون اب تو جو پلاٹس ہولڈرز ہیں جن کے پاس شاید ان کے پاس پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں، ان کے اوپر بھی ٹیکسز کی بھرمار کی گئی ہے۔ میں اپنی اس پوری ٹیم کی موجودگی میں، جس میں لاہور کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایسوسیشنز کے صدور اور ان کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں، واضح پیغام اپنے ایوان بالا کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ٹیکسز نیو جو 1 جولائی سے امپوز کیے جا رہے ہیں، ہم شدید الفاظ میں اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں پاکستان فیڈریشن کے بیاہ پہ بھی، اور لاہور فیڈریشن بھی اپنی تمام جتنے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز ہیں وہ یوز کر رہا ہے۔ آپ تمام لوگوں کے وساطت سے میں ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم لاہور کو احتجاج کی طرف لے کے جائیں، لیکن اگر ہماری جو بھی جائز مطالبات ہیں اگر وہ منظور نہ کیے گئے تو ہم انشاءاللہ ایک بھرپور لاہے عمل کے ساتھ، اور لاہور 2 دفعہ یہ ثابت کر چکا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے مطالبات کے لیے پراپرلی جدوجہد کی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو ریورس کرنا بھی جانتے ہیں اور انشاءاللہ کروا کے رہیں گے۔ اب جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ آپ سے اگلا ڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے۔ میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جو بھی پریویس 5-10 سالوں سے چیزیں چل رہی ہیں، جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس نے دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف پیکیج دیا، اس سے آپ کے تمام کاروبار چلے، اس سے ریلیٹڈ 38 انڈسٹریز ہیں وہ چل پڑی تھیں اور آپ کو انکم جنریٹ ہو رہی تھی۔ اب آپ نے یہ چیزیں کر کے پوری اس انڈسٹری کو اسٹرک کر دیا ہے، ہر بندہ ایک فکر میں مبتلا ہے، اور ٹیکسز کی اتنی انکریز میری اپنی ہسٹری میں نہیں دیکھی جتنی انکریز اس دفعہ ہوئی ہے۔ یہ انکریز فی الفور واپس لی جائے۔ ہم اپنے جتنی بھی کوشش ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے اس چیز کو حل کریں، لیکن اگر الٹیمیٹلی ڈائلاگ کے ذریعے حل نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے اور وہ احتجاج کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ یہاں پہ آج ہم پریس کلب میں ہمارے صدر صاحب آپ سے بھی مخاطب تھے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ گورنمنٹ نے ٹیکسز میں بڑا انکریز کر دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہی ان کے لیے آسان سے لفظ استعمال کیے ہیں گورنمنٹ کے لیے کہ انکریز کر دیا ہے۔ انکریز نہیں کیا، انہوں نے ایسے مضحکہ خیز قسم کے ٹیکسز لگائے ہیں۔ گورنمنٹ نے ایسی مضحکہ خیز حرکتیں کی ہیں ہمارے بزنس کے ساتھ، ایسا کوئی ماں یا باپ اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ نہیں کرتا جو انہوں نے ہماری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، میں چلیں جی یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ ٹیکسز لگاتی ہے گورنمنٹ معیشت کی بہتری کے لیے۔ اچھا، معیشت کی بہتری کس طرح سے ہوتی ہے؟ کیا جو ایک سیکٹر آپ کے ملک کا ایک سیکٹر چل رہا ہے جس سے روزگار لوگ کما رہے ہیں، اس کو آپ بلاک کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی لاجک یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے ہم جی ڈی پی کے جو باقی ریسورسز ہیں، صنعت ہو گئی، زراعت ہو گئی، لوگوں کا رجحان اس طرف کرنے کے لیے اس سیکٹر کو آپ روک رہے ہیں۔
چلیں بات سمجھ آتی ہے، مگر مجھے بتائیے آپ کے زراعت کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ آپ کے انڈسٹری کو نہ آپ کے پاس لائٹ ہے، نہ آپ کے پاس اور ریسورسز ہیں، پیٹرول آپ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ ملک کے اندر جو روزگار کا ایک ذریعہ تھا جس سے لوگ روٹی کما رہے تھے، آپ اس کو بھی بند کرنے جا رہے ہو. یہ ہیں آپ کی پالیسیاں. یہ کہا کہ یہ گورنمنٹ ہے کس قسم کی، ان کی پلاننگ کیا ہے، میری تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کی قسم زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ چاہتے کیا ہیں بھئی؟ آپ کیا ہمیں پاکستان کی عوام کو بھوکا مارنے آئے ہو کہ جہاں سے روزگار نکل رہا ہے اس کو بھی بند کر دو؟ یہ پالیسی ان کو سوچنی پڑے گی، نہیں تو باقی عوام تو ان کے خلاف سڑکوں پہ آنی ہی آنی ہے. میں اعلان یہاں پہ کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہمارے یہ ٹیکسز جو عجیب و غریب قسم کے، یعنی کہ آپ اپنا پلاٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کرایہ گورنمنٹ کو دیں گے، یہ ٹیکسز ہیں عجیب و غریب قسم کے. یہ ٹیکسز اگر انہوں نے واپس نہ لیے تو ہم بالکل آپ کے سامنے پریس کلب کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں. پہلی کوشش ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہماری کوشش ہو رہی ہے مفتی اسماعیل صاحب یا باقی جتنے ایف بی آر کے چیئرمین، ان سے ہماری مختلف ٹیمیں مذاکرات کر بھی رہی ہیں، مزید ہم ان سے ٹائم لے رہے ہیں. اگر ہماری سن لی گئی تو بہت اچھا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک سیکٹر جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے، اور اگر ہماری نہیں سنی جاتی تو ہم آپ کی اس وقت پریس کلب کے اندر آپ کی وساطت سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پھر ہمیں سڑکوں کے اوپر اور احتجاج کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے آپ کو منوانا پڑے گا، کیونکہ آپ ہمارے بچوں کا رزق چھین نہیں سکتے. آپ ہمارے کاروبار کو اس طرح سے شب خون مار نہیں سکتے. ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم نہیں مارنے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے. اب دیکھیں حکومت کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جتنا بزنس ہوتا ہے پراپرٹی کا، اس میں فورن ریمیٹنس سب باہر سے آتی ہے. ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں. سب سے زیادہ ریونیو ہم لوگ دیتے ہیں. لیکن اب حکومت کی پالیسی دیکھیں گے، ایک طرف وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہاں سے ریمیٹنس چاہیے، اور دوسرا وہاں پہ ان کے اوپر ایک انہوں نے لگا دیا کہ جی وہ نان فائلر، کیونکہ وہ نان فائلر ڈکلیئرڈ ہے، یا تو ان کو فائلر بنایا جائے تاکہ وہ فورن ریمیٹنس. حکومت کا بھی المیہ یہی ہے، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہمارے باہر لوگ کلائنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے 4 سال تھا کہ آپ 4 سال تک اگر پراپرٹی کو رکھتے ہیں تو اس کے بعد بیچتے ہیں تو اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہے. اب انہوں نے 6 سال کر دیا. ہمارا یہ مطالبہ کہ اس کو 4% 4 سال پہ رکھا جائے، اور جو پہلے ٹیکسز کی شرح تھی اسی کو برقرار کیا جائے. تو اس کے علاوہ کوئی جو حالات اس سے چل رہے ہیں، کوئی ایک سیکٹر بھی پاکستان کا نہیں چل رہا. اگر ریل اسٹیٹ کا چل رہا تھا تو اسی وجہ سے چل رہا تھا، اس کے اندر کافی ریلیف تھا جس سے حکومت کو کافی ریونیو آ رہا تھا. آج حکومت، میرا نہیں خیال کہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ کس بات پہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جس سے ریونیو بڑھے گا. ریونیو کیسے بڑھے گا بھائی؟ جس بندے نے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں ٹیکس دیں. اب اس نے گھر بنانا ہے، اس نے کل کو کسی بچے کی بیٹی کے نام دینا ہے، بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ حکومت کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کوئی میکنزم نہیں بنایا ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے یہ ویلتھ ٹیکس لیتے تھے، اب اس کی شکل بدل کے انہوں نے اس کے اوپر ایک رینٹ کا طریقہ کار نکالا ہے. تو یہ ہم اس کا بالکل پرزور مذمت کرتے ہیں. میاں لطیف، پریزیڈنٹ فیصل ٹاؤن ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن لنک روڈ لاہور. یہ 2022 اور 2023 کا جو بجٹ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، ہم بالکل اس کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ریئلٹرز کو، ان پورے اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے بالکل آن بورڈ نہیں لیا. اس طرح کا ٹیکس ہم پہ اناؤنس کیا ہے کہ جس سے پاکستان کی 70 سے زیادہ انڈسٹریز منسلک ہیں ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے ساتھ، وہ بالکل بند ہو جائیں گی. اور ہم بالکل ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ ایک ہمبر ریکویسٹ کی طرح اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات کو مانے، نہیں تو پورا پاکستان جام ہو جائے گا. دیٹ از کالڈ ڈبل ٹیکسیشن. یہ کہیں آل اوور دا ورلڈ کہیں پہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب جو گین ٹیکس تھا وہ پہلے 2% تھا، اس کو آپ 15% پہ لے گئے ہیں. ہر چیز کی بے تحاشا جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کرتی ہیں. لیٹ سے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر پہلے ایک پلاٹ کنال کا پلاٹ ٹرانسفر ہوتا تھا اس کے اوپر 5 لاکھ روپے ٹرانسفر تھی، تو اب وہ 15 لاکھ روپے چلے گئی. اب 3 گنا بڑھ گئی ہوئی ہے. اور پلس اس میں چیز ہے کہ جو نان فائلر ہے اس کی، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو اوورسیز کسٹمر ہے وہی یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے، اس کے پاس اور کوئی اپرچونیٹی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پہ لگائے، کیونکہ یہاں پہ وہ اپنی پروڈکشن یونٹ تو لگانے سے رہا. ہمارا اس انڈسٹری کا مین خاصہ ہے آپ کا اوورسیز کلائنٹ. وہ آپ کو یہاں پہ زر مبادلہ بھی دیتا ہے اور ہمارے لیے بھی وہ ایک بلڈ کی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے اس کو نان فائلر ڈکلیئر کیا ہے، اور نان فائلر ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر جو ٹیکسز کی ریشو ہے وہ 4-5 گنا بڑھا دی ہے.
سر انہوں نے آپ کو اس کے امپیکٹ بتایا. ایک تو اس کی جو ٹرانسفر فیس ہے، کیونکہ 5% کے اوپر جب آپ 5% 1% اگر تھا پہلے ٹیکس، آپ 5% لے گے اس کا، تو الٹیمیٹلی وہ 5 ٹائم بڑھ گیا. ایک چیز یہ فرض کرے پہلے 5 لاکھ کا خرچہ تھا تو وہ 20 لاکھ تو ہو ہی گیا. دوسرا انہوں نے ٹیکسز ملٹیپل لگائے. دوسرا ٹیکس کیا ہے، CGT کو 15% کر دیا، یعنی کہ آپ جو کیپٹل گین کرتے ہیں اس کا 15% گورنمنٹ کو دے دیں، وہ بھی لگا دیا. تیسرا جو سب سے مذکّر خیز ٹیکس جس کو میں بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے پلاٹ لے کے رکھ لیا، ایک پلاٹ آپ کو اجازت ہے، ایک کے بعد اگر آپ رکھیں گے، یہ تو سیدھا یعنی ایسا ہے کہ میں آپ سے بولوں کہ بھائی نہیں میں آپ سے بات ہی نہیں کروں. پتہ نہیں پالیسیوں کا مقصد کیا ہے جو ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا. تو ہم اپنے ملک میں اس طرح برباد ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے، نہ ہی اپنے کاروبار. جس طرح میرے باقی سینئرز نے بتایا کہ ہم نے اپنے تمام مطالبات حکومت کے تمام ایوانوں تک پہنچا دیے، اور جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ٹرانسفر ایکسپینس 500 گنا بڑھا دیا ہے. اگر آپ اس کا کمپیریزن جو ابھی آپ نے سوال کیا، 500 گنا تک جو ہے وہ ٹرانسفر ایکسپینس بڑھ چکا ہے. اور اس کے علاوہ ڈین ٹیکس جو انہوں نے رینٹل ڈین ٹیکس کی بات کی کہ ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی پراپرٹی اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو 1 کروڑ کے اوپر آپ 1 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جو گین ٹیکس ہے اس کو 50% تک بڑھا دیا. جو گین ٹیکس جو انہوں نے ایڈوانس ٹیکس ہے وہ 500 گنا تک بڑھا دیا. یہ ہماری انڈسٹری کو انہوں نے ڈیمیج کرنے کے لیے ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سارے اپنے مطالبات ان تک پہنچا دیے ہیں. اگر یہ اپنا فائنل نوٹیفکیشن تک ہمارے یہ مطالبات منظور نہیں کریں گے تو پورا پاکستان سڑکوں پہ آئے گا. ہم اس جو مہنگائی احتجاج کی بات کرتے ہیں اس کا بھی حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ مطالبات قبول نہ کیے گئے تو ہم اپنی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. جہاں پہ بھی ہمیں اعلان کریں گے ہم انشاءاللہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے. بہت شکریہ. ہمارا سب سے پہلا سٹیپ جو کہ بیک ڈور پہ چل رہا ہے، ہم نیگوسیشنز کر رہے ہیں. یہ ابھی بل میں بحث ہو رہی ہے، اس کے بعد فائنل اپروول ہونی ہے. میکسیمم 5-10 دن تک ویٹ کریں گے. اگر یہ ہماری باتیں نہیں مانی گئی تو پھر دم بست قلندر انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.